الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ: لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے شیطان پر. وقال، اور کہا شیطان نے، البتہ ضرور بضرور لوں گا تیرے بندوں میں سے طے شدہ حصہ، اور میں البتہ ضرور بضرور گمراہ کروں گا ان کو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزویں دلاؤں گا، اور ان کو حکم کروں گا کہ چوپایوں کے کان کاٹ دیں، اور ان کو حکم کروں گا کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں. اور جو شخص وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شخص شیطان کو لیتا ہے دوست من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، بے شک وہ خسارے میں ہے، واضح خسارے میں. اوپر سے جو ذکر چلا آ رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. شیطان تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تو پھر آپ اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دشمن ہی لو. وہ آپ کا دوست نہیں ہے کہ آپ اس کی بات مان رہے ہو. دوست کی بات مانی جاتی ہے یا دوست کی بات کو رد کیا جاتا ہے؟ رد کیا جاتا ہے. جسے دوسری آیت میں بھی آتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا میں تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنا؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسان کا واضح دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے. وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں تو نہیں کروں گا. تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے لگا، بحث کرنے لگا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اس کو آگ سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. آگ کا مقام زیادہ ہے، اس لیے میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس کو، میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ 15 طریقوں سے اس نے لکھا ہے تفسیر میں کہ مٹی کو فوقیت حاصل ہے آگ کے اوپر. وہ تو نہ سمجھ سکا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو انسان بنائے، مٹی سے بنائے، اس کو فوقیت حاصل ہے. کیسے؟ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذات سے فائدہ حاصل کرنا وہ انسان حاصل کر سکتا ہے، کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا. باقی جو خدا کے فرشتے ہیں وہ اللہ کی صفات سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ذات سے نہیں. تو ان سے بھی، فرشتوں سے بھی گویا کہ جو مٹی سے بنا ہوا وہ افضل ہو گیا نہیں. لیکن شیطان دھوکے میں آیا تو اللہ نے اس کو کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، بے شک تو رجیم ہے، ملعون ہے. وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہے. تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک التجا کی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کہ میں تمہاری امت کو گمراہ کروں، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا.
اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کے آیا ہوا ہے وہ، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سب شیطان نے کلام کیا تھا، میں ان کے لیے کوئی چیزیں مزین کر کے پیش کروں گا، گناہ کو مزین کر کے پیش کروں گا، برے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا میں۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں آ جاؤں گا ان کے آگے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے وار کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں طرف سے۔ علماء فرماتے ہیں آگے کی طرف سے مطلب دنیا دکھا کر گمراہ کروں گا کہ دنیا ہری بھری ہے، کتنی اچھی ہے، پیچھے کی طرف سے آخرت سے غفلت کر کے گمراہ کر دوں گا، دائیں طرف سے یعنی ہدایت کے راستے سے ان کو گمراہ کر دوں گا، بائیں طرف سے یعنی نفسانی خواہشات کے تابع بنا کے گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا جا جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرا بندہ صرف مجھے ایک بار آنسو بہا کر کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری پوری محنت کو ضائع کر دوں۔ تو اللہ فرماتے لعنہ اللہ، اس پر لعنت ہے۔ وقال لا اتخذن، شیطان کہتا ہے البتہ ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے لوں گا میں معین شدہ حصہ، یعنی ہے تیرے بندے لیکن کچھ میں لے لوں گا۔ آپ دیکھ لو دنیا کی آبادی کتنی ہے، تو ان میں سے اکثر دیکھ لو شیطان کے پجاری ہیں۔ بھائی ہندو غیر مسلم اور جہنمی زیادہ ہے یا جنتی زیادہ ہے؟ جنتی کم ہے۔ اہل کتاب یہودی جو آج کل ہیں سب جہنمی ہیں، عیسائی ہیں جہنمی ہیں، مجوسی ہیں جہنمی ہیں، مشرک ہیں جہنمی ہیں، آگ کے پجاری جہنمی ہیں، بت پرست جہنمی ہے۔ زیادہ حصہ شیطان نے اپنے طرف لیا نہیں لیا، اللہ سے وعدہ کر کے آئے مقرر شدہ لے لوں گا میں، اور اس نے لے کر دکھائے۔ دوسرا شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ جو تو ان کو دولت دے گا، مال دے گا، ان میں سے مال کا کچھ حصہ میں اپنے لیے رکھ لوں گا۔ اپنے لیے کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ نے مال دیا لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، شیطان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ یہ جو بتوں پہ خرچ کیا جاتا ہے یہ شیطان پہ خرچ کرنا ہے، یہ جو غیر اللہ پہ خرچ کیا جا رہا ہے یہ شیطان پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ شیطان وعدہ کیا ہے کہ ان کو مال تو دے گا لیکن ان کے مال کا اکثر حصہ میں لے لوں گا۔ شیطان لیتا ہے یہ چادر چڑھانا اور یہ بتوں کے اوپر جا کے جانور ذبح کرنا، یہ سب شیطان ہے، شیطان کرتا ہے اور کیا، اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا یہ۔ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو بڑی بڑی آرزویں دلاؤں گا۔ کیسے؟ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اللہ کے احکامات کرو، تبلیغ میں جاؤ، اللہ غفور رحیم ہے، بولتا ہے انسان نہیں بولتا؟ بھائی نماز پڑھو، اے ملا کو کھیری خبر، اللہ بخشنے والا ہے، دلیلیں دے رہا ہے ہمیں۔ نماز میں تھوڑی دین رکھا ہوا ہے، یہ ملا تو خالی ہے۔ داڑھی رکھو، داڑھی میں دین تھوڑی رکھا ہوا ہے۔ روزہ رکھو، روزے میں تھوڑی دین رکھا ہوا ہے۔ اللہ نیتوں پر ہے، دلیلیں دے رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیغمبر اور صحابہ کی نیت بری تھی؟ سب سے اچھی نیتیں ان کی تھی جن کی نیتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کی نیتوں اور دلوں کا امتحان لیا ہے۔ ان کی دلیں پاک اور صاف ہیں، لیکن پھر بھی وہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ نیت چھوڑو، نیت تیری اتنی بری ہے کہ تو نماز میں نہیں آ سکتا، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کی آرزو ہے، شیطان بہکاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، بولتا ہے یہ حرام کھا بڑا مالدار ہو جائے گا، اور کھاتا رہتا ہے انسان۔ جھوٹ بول، حلال حرام کو چھوڑ، بس مال آئے جو آئے جیسے آئے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں آرزویں ایسی ایسی دلاؤں گا کہ تجھ سے دور کر دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ جانور کے کان کاٹ دیں، جانور کے کان کاٹ دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
قرآن کو سمجھو اور قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ اور دل میں عزم کرو کہ جو قرآن کی بات آئے گی میں اس پہ انشاءاللہ عمل کروں گا. میں اپنی جو اوپر سے آبا و اجداد کی باتیں آ رہی ہیں ان کو چھوڑ دوں گا. وہ قرآن نہیں ہوتی. آبا و اجداد قرآن کے خلاف کریں گے تم ان کے پیچھے چلو گے. اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہیں ڈرو. عرب کے اندر رواج تھا, قرآن کہتا ہے عرب کے اندر رواج تھا, کوئی جانور ہوتا یا اونٹ ہوتا یا اونٹنی ہوتی, اس کو بتوں کے لیے خاص کر دیتے, پھر اس کا کان کاٹ دیتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بت کا ہے, کوئی اس کو کھائے نہ, کوئی اس کا دودھ نہ پیے, یعنی اس سے نفع اٹھانا حرام ہوتا تھا. یہ اس بت کا خاص ہے, اس کے لیے خاص ہے. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. آپ میں قسم دے کے آپ سے پوچھتا ہوں, آج بھی ایسے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا مسلمان؟ جس بزرگ کا میں نے درس مطالعہ کیا, مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہمارے علاقے میں ایسے جانور, حلال جانور گھوم رہے ہیں اور ان کو کوئی ساوا دوپٹہ یا کوئی ایسی باندھا ہوا ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں پیر کا ہے. کوئی کچھ نہیں کہتا. کسی کی زمینوں میں چلا جائے, گھاس کھا رہے, بولا نہیں کیا نا, کہے گا تو وہ بزرگ لگے گا تیرے سے. ادھر ہمارے قریب ایسے ہے, ایسے کیا ہوا ہے, جانور کو خاص کیا ہوا ہے غیر اللہ کے لیے. وہ خدا کا ولی ضرور ہے لیکن خدا کا غیر ہے. یہ چیزیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے. غیر اللہ کا مطلب, اب میں یہ باتیں بتا رہا ہوں, شرک سے آپ کو دور کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے بھائی یہ ولیوں کا دشمن ہے. خدا کی قسم میں دشمن نہیں ہوں, میں اس بات کا دشمن ہوں کہ ولی کو پوجا نہ جائے, اس کے لیے کوئی قربانی نہ دی جائے, اس کے لیے کوئی ذبح نہ کیا جائے, اس کے لیے چڑھاوا نہ دیا جائے, اس کے لیے. حدیث بتاتا ہوں آپ کو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے اور روایت کرنے والا کون ہے؟ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا اور ایک بندہ ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا. آپ سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ہمارے زمانے میں, حضور نے فرمایا کہ حضور سے پہلے زمانے میں لوگ غیر اللہ پر آ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے. آج بھی جاؤ کسی قبر پہ تو کچھ نہ کچھ نذرانہ دینا پڑے گا, ورنہ مجاور آپ کو نہیں چھوڑے گا اندر. ایک تو کہتا ہے کہ وہ کما کر سویا ہوا, اس کو ضرورت نہیں ہے, اور پھر پیسے بھی مانگ رہا ہے, پیسے بھی مانگ رہا ہے ان کے لیے. بھائی وہ اتنا کما کر سویا ہے, تجھے تو کیوں نہیں کھلاتا؟ تو دوسروں کے پیسے میں پڑ رہا ہے. تو کہتے ہیں ایک دو بندے آئے, ایک کو کہا کچھ نہ کچھ چڑھاؤ, بولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بولا ایک مکھی چڑھا لو, لیکن ایسے اندر نہیں جانے دوں گا. تو اس نے ایک مکھی چڑھائی, مر گیا, اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا. ایک مکھی کیا ہوتی ہے؟ اتنا نذرانہ دیا لیکن غیر اللہ کے نام پہ دیا. لیکن ایک تو صحابی تھا, اللہ کو ماننے والا تھا, اس کو کہا تو بھی چڑھا ورنہ اندر نہیں جانے دیں گے. بولا نہیں, میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں, میں غیر اللہ کا چڑھاوا نہیں چڑھاتا, میں غیر اللہ کی نذر و نیاز نہیں کرتا, صرف اللہ کی کرتا ہوں. بولا اس کی گردن مار دی اور وہ جنت میں چلا گیا. اتنا بھی نہیں کرو. قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ, اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا. آگے سورہ انعام میں آئے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کیا رسمیں تھی اور آج کیا رسمیں. اللہ نے قرآن میں واضح بتا دیا. بولا جو مشرکین تھے ان کی رسم تھی کہ جو ان کا مال اترتا, کھیتی اترتی, گندم اترتی, جو بھی اترتی, اس کے حصے کرتے. قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں لکھا اس کے حصے کرتے. بھائی یہ حصہ اللہ کا ہے, اللہ کو بھی مانتے, اور یہ حصہ او فلاں کا ہے, میرے بت کا ہے, یہ حصہ فلاں بت کا ہے. قرآن کہتا ہے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا, یہ اللہ کا ہے, یہ ہمارے شریکوں کا ہے, بتوں کا ہے. اگر اللہ کا حصہ ادھر آ جاتا نا تو کہتے خیر ہے, خیر ہے, اللہ بڑا سخی ہے. لیکن بتوں کا حصہ تھوڑا سا کم ہو جاتا تو ناراض ہو جاتے. بتوں کا حصہ کم کرتا ہے. آج بھی ایسے ہی ہے, زکوٰۃ دیتے نہیں, نماز پڑھتے نہیں, حج کرتے نہیں, نفلی صدقہ دیتے نہیں, چڑھاوے کے لیے قضائی بھی کریں گے, ضرور چڑھاوا کرنا ہے, 11ویں ضرور کرنی ہے, 12ویں ضرور کرنی ہے. یاد رکھو, ایک میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں, 11ویں 12ویں کرنا ناجائز نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. اگر آپ اس نیت سے کرتے ہو کہ اگر میں نے یہ دودھ نہیں دیا تو میرے مال میں نقصان ہو جائے گا, تو پھر تو بالکل حرام ہے اور شرک ہے, کرنے والا مشرک ہو جائے گا, کیونکہ یہ غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے, نہیں سمجھ رہا.
नबी के लिए करे जायज नहीं है तो शेख अब्दुल कादिर है। ये करीबी बात है मेरे भाई, लेकिन इंशाल्लाह आपका अकीदा सही हो जाएगा। जब अकीदा सही होगा तो कितने भी गुनाह होंगे अल्लाह जन्नत में भेज देगा। अगर ये अकीदा है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे माल में तो नुकसान हो जाएगा, तो फिर करने वाला मुशरिक है और ये काम भी शिर्क है। अगर इस तरह नहीं समझता, बस मैं उस बुजुर्ग को सवाब पहुंचाना चाहता हूं, मेरा इसका सवाब उसको पहुंचे, फिर भी शिर्क नहीं है लेकिन बिदत जरूर है, क्योंकि ये एक मुअय्यन करते हो, मुअय्यन करना भी बिदत होता है। तो ये जाहिलों की रस्में हैं, गैरुल्लाह पे जाके चढ़ावे चढ़ाना, उनके लिए जानवर को खास कर देना, फिर उससे कोई फायदा ना उठाना। बच्चा मर रहा है, भाई ये बकराए ज़बह कर दे, ये बेच दे, पैसे जो है बच्चे पर खर्च करो। नहीं नहीं, ये तो मैंने फुला पीर के लिए रखा है। बिल्कुल उनकी तरह हुआ या नहीं हुआ? नहीं देता। ऐसे नहीं करो भाई, ये मुशरिकीन मक्का की तरह बन जाओगे। अल्लाह फरमाते फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, ये शैतान ने कहा मैं इनको हुक्म करूंगा कि जानवरों को अल्लाह के गैर के लिए भी रख दो। तो रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं? लिहाजा शैतान के धोखे में ना हो। वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, मैं इनको हुक्म करूंगा कि अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर दो। भाई जानवर को काट दिया, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील किया है नहीं किया? दूसरा, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा हिंदू होते हैं, ये यहाँ पे दाग लगवाते हैं और फिर कोई तस्वीर बनाते हैं, इस तरह मुसलमान भी करते हैं। ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करना हुआ। हत्ता कि बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि मर्द कोई दाढ़ी मुंडवाता है तो ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करता है। अल्लाह की तख्लीक ये है कि मर्द के लिए दाढ़ी को रखा है अल्लाह ने, औरत के लिए सर के बालों को रखा है। अगर कोई बंदा कोई औरत सर के बाल काटती है तो ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करती है, ये इसमें आएगी। अगर कोई मर्द दाढ़ी मुंडवाता है तो ये अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करता है। कुल अंबिया की ये सुन्नत है, कुल अंबिया की 1,24,000 की। किसी ने अच्छा जुमला कहा, पर अगर दाढ़ी बेकार होती ना तो अल्लाह कभी नबी के चेहरे पे न रखता। मशहूर शेर है ना कि नबी कहता गया अल्लाह बनाता गया, नबी कहता गया अल्लाह बनाता गया। तो नबी ने कहा होगा ना कि अल्लाह मुझे दाढ़ी चाहिए, तो पैगंबर को पसंद है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके दिल में ये बात दिल के अंदर डाल दे। दुनिया आपको निकालेगी नहीं, अगर न रखोगे तो हुजूर हौज़ कौसर से जरूर निकालेंगे। जी दाढ़ी वाले घूम रहे हैं, इनको गांव से निकाल दिया लोगों ने, उनको शादी में नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं, सब कुछ काम चल रहा है। मेरे ख्याल में इसके लिए तो और भी ज्यादा इज्जत हो जाती है। इज्जत होगी इधर भी उधर भी। अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देंगे। और दूसरा, जो औरतें ये बाल निकालती हैं हुस्न के लिए, ये भी नाजायज है। आजकल तो ये भी हुआ कि मर्द जो औरत बनना चाह रहा है, औरत मर्द बनना चाह रही है। एक इलाका है, एक मुल्क है, मौलाना सरफराज खान सफदर लिखते हैं कि मुल्क है, वहां पे एक बंदे ने अपने आप को औरत बनाया, बोला 22 या 2000 इंजेक्शनें लगाई, फिर जाके मर्द से औरत बन गया। ये फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील कर देना। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, मर्द बन के रहो, मर्द बन के रहो। ये दाढ़ी मर्द की शान है, मूछें मर्द की शान है, फिर भी तू औरत बनना चाहता है। फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को तब्दील न करो। वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह, वो शख्स जो शैतान को दोस्त बनाता है अल्लाह के सिवा। दोस्त अल्लाह को बनाना चाहिए, पैगंबर को बनाना चाहिए, सहाबा को बनाना चाहिए, उनको दोस्त नहीं बनाता। शैतान की बातों को मान के शैतान को दोस्त बनाया हुआ है, हर बात शैतान की मान रहा है, हर बात। फ़क़द खसिरा खुसरान मुबीना, वो बहुत बड़े खसारे में, फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जो का अमल करने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु ला इलाहा इल्ला अंता रब्बना ज़लमना अनफुसना। आमीन। वीडियो को लाइक और शेयर करें, कुरान और हदीस के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।
जज़ाकुमुल्लाह। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।